نبی کریم کے فرمان: قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص علم کی راہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان میں سے وہ 2 آپس میں خسر پسر نہ کریں، اس سے تیسرے کی دل شکنی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بنتا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے۔ مسلمانوں کی آپس میں محبت، رحم و کرم اور باہمی اخوت کی مثال کسی فرد واحد کے جسم کی طرح ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ جسم میں درد ہو تو سارا جسم بے چینی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مومن سراپا محبت اور الفت ہے۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ کسی سے الفت رکھتا ہے اور نہ کوئی اس سے مانوس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے کام لیتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے جو اسے تنگ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آگ دور کر دے گا۔ تم میں سے کوئی فوت نہ ہو مگر اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی قائم کرنے سے پہلے تمہیں دیکھ لینا چاہیے تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اسے چاہیے کہ اس کو بتلا دے کہ وہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ صرف مومن رفاقت اور دوستی اختیار کرو اور تمہارے دسترخوان پر صرف پاک باز لوگ ہی بیٹھیں۔ خوشحالی کا اظہار کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے جھوٹ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال: میں خلیفۃ اللہ نہیں، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور اسی لقب سے خوش ہوں۔ مومن کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے۔ عدل و انصاف ہر ایک سے خوب ہے لیکن مومن سے خوب تر ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ شرم مردوں سے خوب ہے مگر عورتوں سے خوب تر ہے۔ توبہ بوڑھے سے خوب ہے اور جوان سے خوب تر ہے۔ گناہ جوان کا اگرچہ بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے۔ مشغول ہونا دنیا کے ساتھ جاہل کا بد ہے لیکن عالم کا بدتر ہے۔ تکبر کرنا امیروں کا بد ہے لیکن محتاجوں کا بدتر ہے۔ تواضع غریبوں سے خوب ہے لیکن امیروں سے خوب تر ہے۔ جس رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کیا کرے۔ زبان کو شکوہ سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ شکر گزار مومن عافیت سے قریب تر ہے۔ جہاد کفار اصغر ہے اور جہاد نفس جہاد اکبر ہے۔ خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی بقدر جہالت۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں، رونے میں کچھ فائدہ نہیں۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ جو شخص ابتدائے اسلام میں مر گیا وہ بہت خوش نصیب تھا۔ جاہو عزت سے بھاگو تو عزت تمہارے پیچھے رہے گی۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار، فرعون و قارون وغیرہ کی۔ ہر چیز کے ثواب کا ایک اندازہ ہے سوائے صبر کے، وہ بے اندازہ ہے۔ پرانے گناہوں کو نئی نیکیوں سے مٹاؤ۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔
طالب علم دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں عمل بغیر علم کے سقیم و بیمار اور علم بغیر عمل کے حکیم و بیکار ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اس سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے، راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ ہرگز کوئی شخص موت کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اپنے عمل کی بہتری پر یقین ہوگا۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہیں، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ 100 درہم میں سے 2.5 درہم دنیا داروں کی زکوٰۃ ہے اور صدیقوں کی زکوٰۃ تمام مال کا صدقہ کر دینا ہے۔ لوگو، اللہ تعالیٰ سے شرم کرو۔ میں جب کبھی میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے شرما کر سر نیچے کر لیتا ہوں۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ وہ علماء حق تعالیٰ کے دشمن ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ عمرہ حق تعالیٰ کے دوست ہیں جو علماء کے پاس جائیں۔ وہ لوگ بہترین نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ لمبی بات گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے اور اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی برا کام جاری کر جائے۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بدرِ جہاں بہتر ہے اور تنہائی سے صالح بزرگوں کی صحبت بدرِ جہاں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی عام لوگوں سے بد ہے، لیکن عالموں اور طالب علموں سے بدتر ہے۔